ألا لله الدين الخالص. جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمانہ کیسا تھا؟ میں اگر قرآن پڑھوں تو قرآن بڑے کھلے الفاظ میں اس کی تصویر کشی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کسی باپ کو خبر دی جاتی تھی کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ کیا کرتا تھا؟ غصے کے مارے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا تھا. اور فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا. بیڈ نیوز، بری خبر یہ ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی. باپ سنتا اس کا منہ رنگ اس کا سیاہ پڑ جاتا غصے کی وجہ سے، اور کہتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون. کیا اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دیا جائے یا خاک میں اس کو دبا دیا جائے؟ بس یہی فیصلہ ہوتا تھا. یا تو یہ بیٹی کا پیدا ہونا ذلت کا طوق ہے، اپنے گلے میں بھی لٹکا لوں، اس ذلیل اور حقیر کو بھی اپنے ساتھ ہی زندہ رہنے دوں اور لوگوں کی باتیں سنتا پھروں، یا ایک حل یہ ہے کہ میں اس کو زندہ زمین میں دبا دوں تاکہ میری عزت بچی رہے. یہ زمانہ دیکھا ہے. آج عورت پھر وہی زمانہ چاہتی ہے. یہ عورت مارچ کے نام پہ اب وہ باہر آنا چاہتی ہے، اب وہ سڑکوں پہ ذلیل ہونا چاہتی ہے، اب وہ پھر غیرت کے نام پہ قتل کروانا چاہتی ہے. اب دوبارہ پھر سے وہ چاہتی ہے کہ مجھے ننگے وجود ننگے سر مجھے بازار میں گھومنے اور پھرنے کا موقع دیا جائے تاکہ دوبارہ قتل و غارت کا وہ میدان پھر گرم ہو. پھر کسی باپ کو غیرت آئے وہ کسی کا سر اڑا دے، کسی بھائی کو غیرت آئے وہ کسی کا سر اڑا دے. ماحول دوبارہ پھر سے وہ ہو جائے کہ لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پہ شرمسار ہو جائیں. یہ عورت مارچ والی آنٹیاں یہ چاہتی ہیں. یہ میرے معاشرے کی عکاسی نہیں ہے. وہ سلوگن کہیں اور سے لے کے آتی ہیں، وہ پلے کارڈز کہیں اور سے لکھوا کے لاتی ہیں، وہ امپلیمنٹیشن میرے ملک سے کروانا چاہتی ہیں جو کہ تباہی اور بربادی کے راستے کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر عورت شان سے زندہ رہنا چاہتی ہے تو اسلام کا دامن تھام لے. جس طرح میرے آقا نے اس زمانے میں، جس زمانے میں بیٹی کا پیدا ہونا دنیا کا سب سے بڑا روگ ہوتا تھا، اس زمانے میں میرے حضور کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو فرمایا لوگوں سنو، الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ وہ معاشرہ تھا جہاں باپ کو خبر ملتی تھی تو اس کا رنگ کالا پڑ جاتا تھا. اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں اس کو زمین میں زندہ درگور کر دوں. لیکن اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ عزتوں کی داستان وہاں سے شروع ہوئی ہے جو میری ماں بہن بیٹی کو ملی ہے. عورت کے یہی رشتے ہیں، یا وہ کسی کی بیوی ہے، یا وہ کسی کی بیٹی ہے، یا وہ کسی کی ماں ہے. یہ رشتے ہیں نا عورت کے. ان رشتوں سے نکل کے کہاں جانا ہے؟ انہی رشتوں نے تو آپ کا بھرم رکھا ہے. یہی رشتے تو لڑکا جوان ہوتا ہے، اسے خبر ملتی ہے تیری بہن ہے، تو نے اس کا احترام کرنا ہے. عورت کو حکم دیا گیا یہ تیرا خامند ہے، اس کی خدمت کر، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. عورت پلے کارڈ اٹھا کے بازار میں آ گئی. ہمیں مردوں کا غلام بناتا ہے اسلام، یہ دین ہمیں مردوں کا غلام بنانا چاہتا ہے. ہم اپنی زندگی نہیں جی سکتے. کاش اس نے تھوڑا سا حصہ اگلا بھی پڑھا ہوتا. تو ایک مرد کی خدمت کر، اللہ تجھے جنت دے گا. اس مرد سے 5 بچے ہوں گے، میں ان 5 کی جنت تیرے قدموں میں رکھ دوں گا. کاش اس نے یہ پڑھا ہوتا تو اسے اسلام پہ انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہوتی. تجھے ایک مرد کی خدمت کا حکم ہے اور 5 مردوں کو حکم ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنی جنت تلاش کر. اسلام کسی کا حق نہیں مارتا صاحب، یاد رکھیے. اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے.